شاہ صاحب سلیم احمد صاحب کا سوال ہے کراچی سے، یہ پوچھ رہے ہیں نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا نام؟ تنویر احمد صاحب کراچی سے۔ جی تنویر صاحب، نماز قائم کیسے ہوتی ہے اس کا شاید ہم پچھلی کسی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں، لیکن چلیے اور بتا دیتے ہیں آپ کو۔ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ سلسلہ نقش بند کے بہت بڑے کامل ولی گزرے ہیں، اور آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہیے پہلے وہ اللہ کا ذکر کرے، مبتدی کو چاہیے پہلے وہ اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کے ذکر سے وہ اپنے سینے کو پاک کرے، اپنے سینے کو پاک کرے، اللہ کے ذکر سے اپنے سینے کو پاک کرے۔ جب سینہ پاک ہو جائے گا اللہ کے نور سے، اللہ کے ذکر سے سینہ پاک ہو جائے گا، اللہ جل جلالہ اللہ کا ذکر دل میں اتر جائے گا، اور اللہ کے ذکر سے جو نور پیدا ہوگا اس نور سے اللہ جل جلالہ کے اس نور سے سینے کی ساری ناپاکی جل جائے گی۔ جب سینے کی ساری ناپاکی جل جائے گی تو سینہ بھی پاک ہو جائے گا، دل بھی روشن اور منور ہو جائے گا اللہ کے نور سے۔ ٹھیک ہے جی؟ جب یہ سینہ پاک ہو جائے گا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نور سے سینہ تیرا پاک ہو جائے گا، تو نماز پاک چیز ہے، نماز پاک چیز ہے، اور پاک چیز پاک جگہ پہ ٹھہرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ نماز پاک چیز ہے، پاک چیز پاک جگہ پہ ٹھہرتی ہے۔ اس کے بعد جب تیرا سینہ پاک ہو گیا اللہ کے ذکر سے، اس کے بعد جب تو نماز پڑھے گا تو نماز تیرے حلق میں نہیں اٹکے گی، سینے میں اتر جائے گی، اور جب نماز سینے میں اتر جائے گی تو قائم ہوگی، ضائع نہیں ہوگی، قائم ہوگی، ضائع نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جب تو قرآن کریم پڑھنے بیٹھے گا، قرآن کریم کی، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، تو قرآن بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، قرآن بھی تیرے حلق میں نہیں اٹکے گا، وہ بھی تیرے سینے میں اتر جائے گا، اور سینے میں اتر جائے گا تو پھر تاثیر بھی دکھائے گا۔ اپنی نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہو نا، نماز بھی سینے میں اتر گئی، قرآن بھی سینے میں اتر گیا، اور جب نماز سینے میں اتر گئی تو پھر قائم ہوتی ہے نماز، ضائع نہیں ہوتی نماز۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ وہ نماز نہیں ہے، دل کی حاضری، جس نماز میں دل تیرا حاضر ہے وہ نماز اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ اللہ پاک اسی نماز کو قبول کرتا ہے اور اسی نماز کو پسند کرتا ہے، اسی نماز کو اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ نہیں تو سب نے سنا ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ پاک کا ایک فرمان ہے کہ روز محشر تمہاری یہ ادھوری نمازیں تمہارے منہوں پر مار دی جائیں گی، روز محشر تمہاری یہ ادھوری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو ہمیں ان ادھوری نمازوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور ان سے بچنا بھی چاہیے، ان سے بچنا بھی چاہیے۔ آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد آپ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک، جب میں مالک نماز پڑھ لیتا ہوں تو میرے مالک مجھے وہ نماز عطا کر دے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا کیا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے وہ نماز عطا کر دے جس نماز میں میرے ساتھ میرا دل بھی حاضر ہو۔ میں نماز میں ہوں تو میرے دل میں دنیا کا میلہ نہ ہو، گھر والوں کی یاد، کاروبار کی یاد، دکان کی یاد، آفس کی یاد، ملازمت کی یاد، دنیا کے بکھیڑوں کی یاد، یہ کچھ بھی نہ ہو میرے دل میں۔ میرے دل میں صرف تو ہو اور تیری یاد ہو، تیرا ذکر ہو۔ مجھے وہ نماز عطا کر دے مالک۔ لا صلاۃ الا بالحضور قلب، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس نماز، جو نماز پڑھتے ہو پڑھتے رہو، وہ نماز پڑھتے رہو، لیکن اس نماز کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا کرو، اس سے التجا کرو کہ مالک وہ نماز عطا کر دے، ہمیں وہ نماز عطا کر دے کہ جس نماز میں ہمارے دل بھی حاضر ہوں، زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے، جسم عمل کرے۔ یہ ہے مکمل نماز، جسے نماز حقیقت کہتے ہیں، جسے نماز حقیقت کہتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ہم سنتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں، بس سنتے ہی رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟
کہ نماز قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے فجر پڑھ لو، فجر پڑھ کے فجر کو ظہر تک سنبھالو، پھر ظہر پڑھو، پھر ظہر پڑھ کے ظہر کو عصر تک سنبھالو، پھر عصر پڑھو، پھر عصر کو مغرب تک سنبھالو، پھر مغرب پڑھو، پھر مغرب کو عشاء تک سنبھالو۔ ہم کہتے ہیں کیسے سنبھالو، کیسے سنبھالو؟ یہ قرآن کریم واضح لفظوں میں ہمیں بتاتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے شک یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو 25 سال سے تو نماز پڑھتا ہے، آج بھی تیری جھوٹ بولنے کی عادت نہیں گئی، آج بھی تو گالم گلوچ کرتا ہے، آج بھی تو غیبت کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو قرآن کریم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، تیری نماز ہی نہیں ہو رہی۔ اگر ہو جاتی تو قرآن کا فیصلہ یہ کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو نہیں رکا۔ 25 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ سارے کام بھی کرتا ہے۔ یہ سب برے کام ہے نا، جھوٹ بولنا برا کام ہے نا، منافقت کرنا، غیبت کرنا، ہیرا پھیری، گالم گلوچ، سب برے کام ہے نا یہ۔ اگر تیری نماز ہو جاتی، اللہ پاک کی بارگاہ میں تیری نماز قبول ہو جاتی، تو چھوڑ دیتا نا یہ سارے برے کام۔ بالکل چھوڑ دیں۔ نماز روکتی ہے نا برے کاموں سے، بے حیائی سے، بے حیائی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ دیکھ لیں آپ جا کے ساری دنیا میں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ بے شمار لوگ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، منافقت بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، کم بھی تولتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے اس نماز کا؟ اس نماز کو تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ اکبر۔ اس نماز کو تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نماز وہی جو تجھے بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک دے، اور وہ نماز وہی ہوتی ہے جو سینے میں اتر کے قائم ہو جاتی ہے، ضائع نہیں ہوتی۔ جو نماز بھی سینے میں اتر جائے گی وہ قائم ہو جائے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی کبھی بھی، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ نماز نہیں ہے جو روز محشر ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، یہ وہ نماز نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہونے والی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو آقا کریم حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھائی اور سمجھائی۔ کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے اپنا سینہ پاک کریں، اپنا سینہ پاک کریں۔ جب سینہ پاک ہو جائے گا، نماز کبھی بھی تیرے حلق میں نہیں اٹکے گی، قرآن کبھی بھی تیرے حلق میں نہیں اٹکے گا۔ تو نماز پڑھے گا، نماز تیرے سینے میں اتر جائے گی، اور سینے میں اتر جائے گی تو قائم ہوگی، ضائع نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔